بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر في القرآن المجيد أفنجعل المسلمين كالمجرمين ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص صلاۃ والسلام امام الانبیاء خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا اور اس دنیا کے اندر ہمیں تھوڑا سا عرصہ زندہ رہنے کے لیے زندگی دی. ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. میں نے تمہیں زندگی اس مقصد کے لیے دی تاکہ میں دیکھوں کہ تم میں سے اچھے اعمال کون کرتا ہے. دوسرے مقام پر اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ میں نے جن اور انس کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ اس دنیا کے اندر آ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اس کی بندگی کریں. اب ایک طرف اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مقصد ہے اس کی اطاعت، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اور دوسری طرف اللہ کے مقابلے میں اللہ کا دشمن ابلیس شیطان کھڑا ہے جس نے اللہ کے بندے کو اللہ کی بندگی سے اور اس کے دیے ہوئے مقصد سے ہٹانا ہے اور اس انسان کو ہمیشہ کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو چین اور راحت کی اور سکون کی زندگی عطا کرنی ہے اس سے ہٹا کر ہمیشہ کی مصیبتوں کے اندر پھنسانا ہے. آپ بہت سارے لوگ ہیں اس دنیا کے اندر، جب سے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے باپ کو بھیجا اور جب تک قیامت قائم ہونے والی ہے
اتنی انسانیت آئے کہ کروڑوں اور اربوں خربوں میں، تو کیا ہوگا؟ ان میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جو اپنی اس مختصر کی زندگی کو، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ، جو ایک فائدہ ہے چند روز کا، جو ایک شیطان کا دھوکہ ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنی آخرت کو بھول کر سب کچھ اس دنیا کو سمجھ بیٹھے اور اپنی اس دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو تباہ کر دیا، اپنی منمانی سے زندگی بسر کی، اپنی مرضی سے صبح شام کی، اپنی مرضی سے اپنا کاروبار کیا، اپنی مرضی سے اپنے معاملات کیے، اپنی مرضی سے ساری زندگی بسر کی، نہ دیکھا کہ اس کام میں، اس معاملے میں، اس فعل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے، نہ حلال کی تمیز کی، نہ حرام کی تمیز کی، اور اپنی مرضی سے زندگی گزاری۔ اور کچھ ایسے بھی ہوئے جنہوں نے قدم قدم پر، ایک ایک بول پر، ایک ایک فعل پر، ایک ایک کام پر، ایک ایک لمحے پر نہ اپنے اللہ کو بھولا اور نہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو بھولے۔ چاہے اس وجہ سے جتنی بھی تکالیف ان کو برداشت کرنی پڑی انہوں نے کی، جتنے مصائب آلام، جتنی تکلیفیں ان پر آئیں انہوں نے اپنے سینے سے لگایا اور برداشت کی اور اپنی آخرت کو سنوارا۔ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایک وہ آدمی جو مومن ہے، جو اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت نہیں کرتا، اطاعت میں زندگی بسر کرتا ہے، اور دوسرا وہ آدمی ہے کانا فاسقا، جو مرضی سے زندگی گزارتا ہے، جو فاسق ہے، نافرمان ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا دشمن ہے، کیا یہ دونوں قیامت کے دن برابر ہو جائیں گے؟ فاسق بھی جنت میں چلا جائے گا جس نے مرضی سے دنیا کی زندگی گزاری، اور وہ جو ساری زندگی اسلام کی خاطر مصیبتوں میں پھنسا رہا، اسلام پر عمل کرتا رہا، وہ بھی جنت میں چلا جائے گا، وہ بھی جنت میں چلا جائے گا۔ یہ میرا انصاف نہیں ہے۔ اے رسول لا یستوون، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، اے رسول کیا ہم مسلمین کو، فرما بردار اور مطیع لوگوں کو ان لوگوں کی طرح کر دیں گے جو مجرم ہیں، جو گنہگار ہیں، جو نافرمان ہیں؟ کبھی نہیں ایسا ہوگا۔ جو اس دنیا کے اندر اپنی مرضی سے زندگی گزارے گا اس کا انجام اور ہوگا، جو اطاعت میں اور بندگی میں زندگی گزارے گا اس کا انجام اور ہوگا۔ وہ اس وقت بھی پتہ چل جائے گا کہ جب وہ دین قائم ہوگا، جس دن کے بارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ مزمل میں ارشاد فرماتے ہیں فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمَ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا، اے لوگو تم کیسے بچ سکتے ہو اس دن سے کہ جس دن کو دیکھ کر بچے بوڑھے ہو جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، تیرے رب کا وعدہ پورا ہو جائے گا۔ اس دن کے عذاب سے اور اس دن اللہ کی گرفت سے کیسے بچ جاؤ گے؟ کیا سوچ کر تم نافرمانی کرتے ہو؟ کیا سوچ کر تم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے انحراف کرتے ہو؟ کیا سوچ کر تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو ٹھکراتے ہو، اپنی آخرت کو بھولتے ہو اور سمجھتے ہو کہ تمہیں کوئی پکڑنے والا نہیں ہے؟ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ، بچ کے تو دکھاؤ کیسے بچو گے۔ اور دن میں وہ اللہ تعالیٰ اس کا نقشہ بیان کرتے ہیں قرآن مجید میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم،
بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے. پچھلے سالوں میں دنیا کے اندر ہم نے آنکھوں سے زلزلے دیکھے, بڑے ڈرے. یہ کچھ بھی نہیں ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها, وہ تو ایسا زلزلہ ہوگا زمین پھٹ جائے گی, اپنے بوجھ باہر نکال دے گی. یہ مکانات, یہ محلات, یہ اونچ نیچ, یہ سب برابر کر دی جائے گی. واخرجت الارض اثقالها, زمین پھٹے گی. اے رسول آپ ان سے کہہ دیجئے اللہ سے ڈرو, قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے. کتنی بڑی چیز ہے. یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت, ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کر بھاگ جائے گی. وتضع كل ذات حمل حملها, اور اے میرے رسول ہر حمل والی کا اس دن کے زلزلے کی وجہ سے, اس دن کی ہیبت اور خوفناکی کی وجہ سے ماں کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہوگا وہ ضائع ہو جائے گا. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى, اور اے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ دیکھیں گے لوگوں کو اپنی آنکھوں سے, ایسے لگیں گے, محسوس کریں گے آپ گویا کہ وہ مدہوشی میں ہیں, نشے میں ہیں. وَمَا هُمْ بِسُكَارَى, حالانکہ انہوں نے کوئی نشہ نہیں کیا ہوگا, کوئی شراب نہیں پیے ہوگی قیامت کے دن. وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ, لوگ مدہوش کیوں نظر آ رہے ہیں؟ سامنے ایک چیز نظر آنے والی ہے, سامنے نام اعمال آنے والا ہے, زندگی کا ریکارڈ سامنے آنے والا ہے, اس کا رزلٹ کارڈ اس کے ہاتھوں میں آنے والا ہے. اس کی فکر کی وجہ سے اور اس دن کی پکڑ اور عذاب کی وجہ سے اے رسول وہ مدہوش ہو جائیں گے. وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ, لیکن آپ کے رب کا عذاب اتنا سخت ہوگا کہ اس عذاب کو دیکھ کر بے ہوش ہو جائیں گے. قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول یہ بات اپنی جگہ کہ رضوان من اللہ اکبر, اللہ کی رضا بہت بڑی چیز ہے, اللہ کی رحمت بہت بڑی چیز ہے, لیکن وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ, تیرے رب کا عذاب بھی بڑا سخت ہے. کتنا سخت ہے؟ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ, اے رسول ایسا عذاب تیرا رب دے گا مجرموں کو, مرضی سے زندگی گزارنے والوں کو, صبح شام مرضی سے گزارنے والوں کو, کاروبار مرضی سے کرنے والوں کو, حلال و حرام کی تمیز نہ کرنے والوں کو, شرک و بدعت سے باز نہ آنے والوں کو, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر و نواہی کا لحاظ نہ رکھنے والوں کو, اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنا سخت میں عذاب دوں گا اتنا سخت کوئی عذاب نہیں دے سکتا. دنیا کے اندر عذاب بڑے ہیں, پولیس ہے, فوج ہے اور محکمے ہیں, عذاب بڑا ہے, کئی کی طرح کا, کئی کے انداز کے عذابات ہیں, ایسی ایسی سزائیں ہیں کہ ہمیں آتی تو نہیں, جب سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں تو آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں. ایسے ایسے عذاب بندے دیتے ہیں, لیکن اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے رسول تیرا رب ایسا عذاب دے گا کہ کسی کو اس عذاب کا علم بھی نہیں ہوگا, اتنا سخت عذاب ہوگا, کسی کو عذاب نہیں سکھایا ہوگا, اور ایسا جکڑنا جکڑے گا کہ اس جیسا کوئی جکڑ نہ سکے گا. دنیا کے اندر ہتھ کڑی لگی ہوتی ہے نا, لیکن جو اللہ کی ہتھ کڑیاں ہوں گی, اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں سورہ حاقہ میں کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ, جب قیامت کا دن ہوگا ایک طرف اعمال کو تولا جا رہا ہے, دوسری طرف بندے انتظار میں کھڑے ہیں کہ کیا رزلٹ آتا ہے, کس ہاتھ میں آتا ہے. اے رسول وہ آدمی وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا, وہ آدمی جو محشر کے میدان میں انتظار میں کھڑا ہے اپنے نام اعمال کے, پیچھے سے فرشتہ آئے گا پیچھے سے, اور اس کے بائیں ہاتھ میں یوں آ کر اس کا نام اعمال پکڑا دیا جائے گا.
جب اس کو کھولے گا دیکھے گا جس کے اندر لکھا ہوگا کہ تو ہمیشہ کے لیے اہل جہنم میں سے فیل ہو گیا، ناکام ہو گیا، تو کیا ہوگا؟ فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیا، ہائے کاش مجھے میرا نام اعمال ہی نہ دیا جاتا، ولم ادری ما حسابیا، نہ دیا جاتا، نہ پڑھتا، نہ مجھے علم ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے، میرا نام اعمال کیسا ہے۔ حلق عنی سلطانیہ، میری وہ بادشاہ آج کدھر بھی کیوں کام نہیں آ رہی؟ مال عنی مالیا، حلق عنی سلطانیہ، نہ میرا مال ہے ادھر جو میں نے کمایا، نہ میری بادشاہ ہے، کدھر گیا سب کچھ؟ سوچ میں ہے، اچانک آواز آئے گی، خذوہ فغلوہ، فرشتوں چھوڑو نہیں اب اسے، میرا رحمت بہت ہے، میں رحیم کریم بہت ہوں، میں غفور بہت ہوں، لیکن ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، میرے قانون نہیں بدلیں گے، جو میں نے قانون کی کتاب قرآن دنیا کے اندر ان کے پاس بھیجا تھا اس کو پڑھتے ہدایت حاصل کرتے، اور آج یہ رونا نہ روتے، آج ان کے لیے کوئی نرمی نہیں ہے، کوئی رحم نہیں ہے۔ اے فرشتوں خذوہ فغلوہ، پکڑ لو اب اسے، گلے کے اندر توق پہنا دو، ثم الجحیم صلو، پھر پکڑو اسے جہنم رسید کر دو۔ فرشتے کیسے پکڑیں گے؟ اللہ کی پناہ سورہ رحمان میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ناشکری کرنے والے انسان سوچ تو صحیح اپنی آخرت کو، کس آخرت کو تو بھول کر جا رہا ہے، اس دنیا کے چند دن کی لذتوں کی خاطر، چند دن کے مزے کی خاطر، چند دن کی آسائش کی خاطر، چند دن کی سہولت اور سکون کی خاطر، تو آگے تو نظر مار تیرا ساتھ ہونے والا کیا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں فرشتوں سے پکڑو اور توق پہناؤ، اسے گلے کے اندر ایک توق ڈالو۔ استغفر اللہم لا تجعلنا منہم۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں فیؤخذ بالنواصی والاقدام، اب فرشتے آگے پکڑیں گے کیسے؟ یہاں سے پیشانی سے، یہاں سے بال پکڑیں گے، اور کیا کریں گے؟ بالاقدام، دونوں قدموں کو ایسے پکڑ لیں گے، آدمی کو ایسے، فرشتہ ایسے پکڑے گا، کیا حکم ہوگا؟ خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، فرشتوں پکڑو، کنارے پر نہیں، کنارے پر نہیں، اسے جہنم کے درمیان میں پھینکو۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، اے اللہ عظیم پر ایمان لے کر نہ آیا جس طرح لانا چاہیے تھا، ایمان تو لایا، ایمان کے تقاضوں کو پورا نہ کیا۔ لیس لہ اليوم ہاہنا الا من غسلین لا یاکلہ الا الخاطئون۔ اب جہنم میں کیا؟ جہنم میں کیا؟ استغفر اللہ۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں جب جہنم کو دیکھیں گے، ابھی معاشر کے میدان میں ہوں گے، ابھی جہنم کے اندر نہیں پھینکا جائے گا انہیں، جہنم ان کے سامنے لائی جائے گی۔ صحیح مسلم کی حدیث، امام الانبیاء حبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ایسا دن جس دن جہنم کو لایا جائے گا، لہا 70,000 زمام، کتنی؟ 70,000 جہنم کو لگامیں دی ہوں گی، مع کل زمام 70,000 ملک یجرونہا، اور ہر لگام کے ساتھ، ہر بار کے ساتھ 70,000 ہی فرشتہ ہوگا جو اسے کھینچ کے لا رہے ہوں گے، اس کے سامنے دیا جا رہا ہوگا۔ اب ایک طرف مجرم کھڑا ہے اور ایک طرف اس کا انجام سامنے آ رہا ہے، آپ اپنی آنکھوں سے دے رکھنا اپنا انجام۔ آج تو اجتماعات کے اندر، خطبات کے اندر جہنم سنائی جاتی ہے، خوف نہیں آتا، باہر جائیں گے، کاروبار میں جائیں گے، سب کچھ بھول جائیں گے، لیکن وہاں جا کر بھولنا نہ ہوگا۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وقالوا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ انداز
یا اللہ اے ہمارے رب، اے ہمارے مولا، ربنا ہمارے رب، اب سرنا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اب جو قرآن میں پڑھتے تھے، جو حدیث میں پڑھتے تھے، جو علماء ہمیں بتاتے تھے، ہمیں ایسے یقین نہ ہوتا تھا، اب تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ یہ سچ ہے۔ اب سننا و سمینا، اور سن بھی لیا۔ کیا سن لیا؟ شہیقا وہی تفور، اس جہنم کے اندر سے آوازیں آ رہی ہوں گی، اور جب جہنم لائی جائے گی اتنے غصے میں ہوگی، اتنے غصے میں ہوگی اہل نار پر، جہنمیوں پر کہ قریب ہے وہ غصے سے پھٹ جائے۔ آنکھوں سے دیکھ رہے سب معاملہ، تو کیا کہتے ہیں؟ ربنا ابصرنا، آنکھوں سے دیکھ لیا، وسمینا، کانوں سے سن لیا، فرجینا، مولا اب ہمیں ایک بار دنیا کے اندر بھیج دے، صرف ایک بار۔ اب کیا کریں گے؟ نعمل صالحہ، بس ہم اچھے ہی کام کریں گے۔ اب کوئی بھی دنیا کے اندر آئے گا تو برے کام ہمیں سے نہیں کرے گا، اب بس ہم سب نیک ہی بن جائیں گے، برائی دنیا کے اندر ختم ہو جائے گی۔ انا موقنون، کیونکہ اب ہمیں یقین ہوا ہے کہ تیرے عذاب حق ہیں، تیرے وعدے سچے تھے، تیرے رسول سچ کہتے تھے۔ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، کہا جائے گا یہ وہی ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا، رسولوں نے سچ کہا تھا۔ میرے محترم بھائیو، اب وہ جہنم کیا ہے؟ کیا وہ جو اس کے اہل ہوں گے ان سے محبت کرے گی، ان سے پیار کرے گی؟ نہیں، اللہ فرماتے ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا۔ اے رسول، وہ تو جہنم پہلے ہی انتظار میں ہے، وہ پہلے گھاٹ لگائے ہوئے ہیں مجرمین کے لیے۔ وہ ایسی جہنم لابسینا فیہا احقابا، جس کے اندر 5 سال 10 سال نہیں، دنیا کی جیل نہیں کہ 20 سال کے بعد، 10 سال کے بعد، 12 سال کے بعد رشوت دے کے رہائی دے وہاں سے کرا لی جائے گی، واپس اپنے اہل و عیال کے پاس آ جائے گا، امید ہوگی۔ نہیں، لابسینا فیہا احقابا، اس کے اندر سالوں در سال، صدیاں در صدیاں کرن در کرن رہیں گے۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، میرے محبوب وہاں نہ ان کو کھانے کے لیے نہ پینے کے لیے کچھ دیا جائے گا، نہ ٹھنڈک وہاں چھکیں گے، الا حمیما وغساقا، مگر کھولتا ہوا پانی اور ریشہ پیپ ان کو پلایا جائے گا۔ ترمذی کی حسن حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح اور حسن حدیث، آپ نے ارشاد فرمایا جہنمی جہنم کے اندر، میرے بھائی یہ صلی اللہ کا احسان ہے، اس نے ہمیں ہدایت دی، الحمدللہ الذی ہدانا، لیکن بے فکر نہ ہو، نافرمانی کریں گے، جماعت میں آ کر بھی مرضی سے رہیں گے تو پھر کسی کا انجام بھی بن سکتا ہے۔ یہ جو آپ خبریں سن رہے ہیں قرآن کی، یہ حقیقت ہوگی، ہر ایک کو آنکھوں سے آنکھیں چار کرنا ہوگی، وقت دور نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جہنمی سالوں بیت چکے ہیں، یا اللہ آپ تو پینے کو کچھ دے، ترس رہے ہیں، پیاسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمایا جائے، فرشتوں جہنم کے اندر وہ گڑا جہاں جہنمیوں کے پیپ اور ان کے پسینے جمع ہو رہے ہیں، وہاں سے ایک پیالہ بھرو اور اسے پلا دو۔ بڑے دیکھے ہیں دنیا کے اندر مزے سے پینے والے، بے نماز، نافرمان، اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا استغفار کرنے والے، بلکہ مذاق اڑانے والے ہیں، بڑی عزت والے اس معاشرے میں، اس دنیا میں۔ لیکن یاد رکھیے گا، بڑے اس دنیا کے اندر عزت پانے والے کل قیامت کے دن ذلیل ہوں گے، بڑے سکون پانے والے کل قیامت کے دن مصیبت میں ہوں گے، بڑے آسائش سے سونے والے چارپائیوں پر، بستروں پر، پلنگوں پر، تکیوں پر کل قیامت کے دن جہنم کے اندر روندے جائیں گے۔ بڑی سکون کی زندگی گزارنے والے، طرح طرح کے کھانے اور کھانے پینے والے کل قیامت کے دن انہیں ریشہ پیٹ پسینہ ملایا جائے گا اہل جہنم کا۔
اللہ کے رسول فرماتے ہیں فرشتے وہ پیالہ لائیں گے اس کے چہرے کے قریب، تو کیا ہوگا؟ حتی تبلغ وسط رأسہ، جب اس کے چہرے کے قریب آئے گا، جو اوپر والا ہونٹ ہے انسان کا، اوپر والا ہونٹ، یہ اس کی حرارت کی وجہ سے اس کے سر کے درمیان پہنچ جائے گا، پیشانی خالی ہو جائے گی، ناک خالی ہو جائے گا، ایسے اوپر چلا جائے گا۔ وَتَسْتَرْخِي شَفَتُهُ السُّفْلَى حَتَّى تَضْرِبَ سِرَّهُ، اور جو نیچے والا ہونٹ ہے یہ اتنا لٹکے گا کہ انسان کی ناک تک پہنچ جائے گا اور منہ ایسے کھل جائے گا، انسان کا، بندے کا۔ بتا کون رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ، جو وہی سے بغیر نہیں بولتے، وما ينطق عن الهوى الا هو وحی یوحى، وہی بتاتا ہے رسول، یہ وہی اللہ کی بات ہے کہ ایسا ہونے والا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں اس کو زبردستی پلائیں گے، ویسے تو پانی سے ترس رہا ہے لیکن جب اپنا پینا دیکھے گا تو دوڑے گا، فرشتے زبردستی اس کے منہ کے اندر اڑیل دیں گے۔ آپ فرماتے ہیں پیٹ کے اندر جو کچھ ہے سب اس سے پگھلتی ہوئی، پانی بنتی ہوئی پخانے کی جگہ سے خارج ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب کھانا مانگے گا، لیس لہم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانا ان کے لیے تھور کا درخت ہوگا، کانٹے والا تھور کا درخت، جہنم کی آگ کا درخت، آگ کے سوا جہنم میں ہے کچھ نہیں، جہنم کی آگ کا کانٹے والا درخت اس کو کھلایا جائے گا، کیا پھر اس سے سیر ہو جائے گا، بھوک چلی جائے گی؟ لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ اس کے جسم کے اندر توانائی پیدا کرے گا، نہ اس کی بھوک کو دور کرے گا، لا يموت فيها ولا يحيى، نہ زندہ رہے گا نہ موت آئے گی۔ یہ کیا ہے جس کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دھوکے کا سودا ہے، یہ مکڑی کے جالے کے بھی مثل نہیں ہے، مچھر کے پر کے برابر کی حیثیت نہیں ہے جسے ہم سب کچھ سمجھ بیٹھے۔ ہم دیکھیں، ہم سوچیں، ہم کتنے اطاعت کر رہے ہیں اللہ اس کے رسول کی، ہم کتنے احکامات پر عمل کر رہے ہیں، ہم کتنے متقی ہیں، ہمارے اندر کتنا تقویٰ ہے، ہم اپنے مسلم ہونے اور اسلام پر عمل کا جو ہمارا دعویٰ ہے ایمان کا، اس کے تقاضوں کو کس حد تک پورا کر رہے ہیں اپنے تمام معاملات میں۔ تو میرے بھائی ہم اپنی آخرت کو سوچیں، وہ جہنم کہ جو ایسی آگ، جہنم کا تو ہم نے سن لیا نا، اب یہ تصور کریں تھوڑا سا کہ وہ جہنم ہے کیسے۔ سب سے پہلے دیکھیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس کا ایندھن ہے جس سے وہ تیار کی گئی ہے، وقودها الناس والحجارہ، وہ ہے انسان کا جسم اور پتھر، وہ جسم اور پتھر ہے، پتھروں سے جلائی گئی ہے، اور اس کے بعد وہ کس سے تیز ہوگی؟ انسان کے گوشت سے، جسم سے۔ اور اللہ ارشاد فرماتے ہیں کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، اے رسول جہنم کے اندر جو جہنمی انسان ہوں گے، ایک جسم، ایک چمڑا وہ آگ کھا جائے گی، ختم کر دے گی، حتی تطلع علی الافئدہ، یہاں تک کہ پہنچتے پہنچتے وہ انسان کے دل تک پہنچ جائے گی۔ اب جسم ختم، ہڈیاں باہر، دل تک آگ، دل کو لگی، اب کیا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، اب پریشانی کی بات نہیں، مجھے کوئی پریشانی نہیں اس کو جسم دینا، میں اور جسم دے دوں گا، کلما وہ جل گیا، اور کلما جب کبھی، کب تک؟ 10-20 سال، 100 سال، 1,00,000 سال، 1 ارب سال، کب تک؟ آخر کو انتہا۔ اللہ فرماتے ہیں لا خالدین فیہا ابدا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، ہمیشہ رہنا ہوگا، نہ عذاب کم کیا جائے گا نہ انہیں دوبارہ مہلت دی جائے گی۔ میرے بھائی ایک بار کا سودا ہے، ہاتھ سے نکل گیا تو خالی، دوبارہ مہلت نہیں ملے گی۔ اس لیے اپنی اس چند روزہ زندگی کی خاطر عاقبت کو خراب نہ کریں، ہم اللہ سے ڈریں، ہر کام میں ڈریں، ہر مرحلے میں ڈریں، ہر چیز، ہر
کام ہر فعل میں جہاں ہمارے اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے ہم سب اپنے اللہ سے ڈریں اور باز آ جائیں, اللہ کے بندے بن جائیں, رسول کے غلام بن جائیں, حقیقی غلام بن جائیں اور اپنے تن من دھن ہر چیز کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پہ فدا کر دیں تو انشاءاللہ پھر اللہ وہ بدلہ دے گا. آج سب کچھ کس لیے انسان کرتا ہے؟ ہر چیز کو بلا دیتا ہے. ابو جہل ابو لہب سب نے کیوں نہیں مانا اسلام کو؟ کیا تھی؟ ہر انسان کی فطرت ہے, وہ 4 چیزیں چاہتا ہے. ایک عزت, اچھا کھانا, اچھا پہننا, اور اس کے بعد لوگ مجھے سلام کریں اور میرا گھر اچھا ہو, مجھے سکون ہو. یہ چیزیں ہیں انسان کی ہر ایک کی خواہش ہے. اسی کی خاطر بعض لوگ تو خراب کر دیتے ہیں آخرت, لیکن بعض ڈرتے رہتے ہیں. وہ سکون نہیں لیتے, آخرت کے سکون کا خیال رکھتے ہیں. وہ عزت یہ نہیں لیتے, ان کو پتا ہے آخرت کی عزت کیسی ہے. یہاں تو لوگ سلام کرتے ہیں, وہاں کیا ہوگا؟ سلام قولا من رب الرحیم, سلام کہے گا رب رحیم بندوں کو. میرے بھائی بہت بڑی بات ہے. دنیا میں عزت چاہنے والے کہ مجھے لوگ سلام کریں, اس سے بڑا عزت والا انسان خوش نصیب کون ہو سکتا ہے؟ آج کوئی دوست کسی دوست کو کہے کہ فلاں کو میرا سلام پہنچا دینا, جب اس کے پاس وہ اس کا دوست سلام پہنچاتا ہے اس کو تو بہت خوش ہوتا ہے کہ اس کے دل میں میرے بارے محبت ہے. بہت خوش ہوتا ہے کہ میرے بھائی نے, میرے دوست نے مجھے سلام کیا. تو وہاں کیا اللہ سلام کرتا ہے, سلام قولا من رب الرحیم. اللہ سلام کہتا ہے میرے بندو, آج میں کہتا ہوں السلام علیکم. اللہ کی طرف سے سلام تھی. جس بندے کو اللہ سلام کہے, دنیا میں تو امی عائشہ رضی اللہ عنہا کو, صحابہ کرام کو جبرائیل سلام کہا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ. تو وہاں کیا اللہ کا سلام بندوں کو, اس سے خوش نصیب کون؟ اور وہ بندے جو دنیا کے اندر اللہ کی اطاعت کر کے گئے, دنیا کا نہ سوچا, آخرت کو سامنے رکھا, پھر میرا اللہ کہتا ہے میرے بندے 4 چیزوں کا تو طالب تھا, آج میں تیری دنیا کے اندر تو میری مانتا رہا, آج میں تیری مانوں گا. لہم ما یشاءون, جو چاہو گے. سب سے پہلے کیا ہوگا کہ یہ جو دنیا ہے جہاں رقبہ بنانے کی خواہش ہے, گھر بنانے کی خواہش ہے, وہاں کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ترمذی کی حدیث ہے حسن سند سے, اور کتب حدیث میں بھی ہے, آپ فرماتے ہیں جو مسلم کو آخرت میں صلہ دیا جائے گا, جس کو بلائے ہوئے آج انسان, جو آخرت میں اس کا انجام ہے وہ کیا ہے؟ ایک مسلم مومن کا, مطیع فرما بردار کا. لموضع صوت احدکم فی الجنۃ خیر من الدنیا وما فیہا. آپ فرماتے ہیں وہ جنت اتنی قیمتی ہے جو تمہیں اللہ عطا فرمائے گا مسلمین, کہ اس جنت کے اندر ایک کوڑا رکھنے کی جگہ, ایک لاٹھی رکھنے کی جگہ, ساری دنیا اور جو اس دنیا بھری کے اندر ہے صرف ایک کوڑا رکھنے کی جگہ ان سب سے قیمتی ہے. آج لاہور کے اندر کسی کا 2 مرلے کا 2 ایکڑ کا رقبہ بن جائے تو اس کی مشہوری ہو جاتی ہے علاقے میں, فلاں کے میاں روڈ پر, مین روڈ پر فلاں کے 2 ایکڑ رقبہ ہے, اتنے مکان ہیں. تو وہاں کیا جنت اس کی قیمت کتنی ہے کہ کوڑا رکھنے کی جگہ یہ سارا لاہور کراچی کیا, یہ ساری دنیا کیا, اس کے اندر سارے خزانے کیا. میرے نبی فرماتے ہیں ہر چیز سے دنیا و ما فیہا سے ایک کوڑا رکھنے کی جگہ بہتر ہے. اس جنت کی اس جنت کو آپ اس دنیا کی خاطر بیچ رہے ہیں. میرے بھائی وہ کیسے جنت؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, ترمذی کی حدیث حسن سند کے ساتھ, امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث حسن صحیح. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحابہ نے پوچھا یا نبی اللہ وہ جو جنت اتنی قیمتی ہے وما بناؤہا, اس کی بناوٹ کیسی ہے, اللہ نے کیسے بنائی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لابنۃ من ذهب واللابنۃ من فضۃ. ترستے ہیں آج 1 تولہ سونے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے اس جنت کی بناوٹ ایسی کی ہے کہ پہلے 1 اینٹ سونے کی اور دوسری اس کے اوپر 1 اینٹ چاندی کی, پھر 1 اینٹ سونے کی, پھر 1 اینٹ
اینٹ اس کے اوپر اور چاندی کی. اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس جنت کو تعمیر کیا ہے. وَمِلَاتُهَا الْمِسْكِ، اور اس کا جسے ہم بولتے ہیں مسالہ گارا، وَمِلَاتُهَا الْمِسْكِ، یہ مسک ہے، کستوری کا. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں مَن يَدْخُلْهَا يَخْلُدْ فِيهَا، جو اس کے اندر جائے گا وہ ہمیشہ رہے گا. لا يفنى شبابهم لا يفنى ثيابهم لا يفنى شبابهم ولا تبلي ثيابهم، نہ ان کے کپڑے پرانے ہوں گے نہ ان کی جوانی ختم ہوگی. ایسی جنت، بلکہ اس سے پہلے ہی جب اللہ کی طرف سے سلام آئے گا اور سامنے سے کیا ہوگا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. ادھر فرما بردار مسلم بھی کھڑا ہے انتظار میں کہ میرا اللہ بھی مجھے کچھ دے گا. تو کیا ہوتا ہے، آتا ہے فرشتہ سامنے سے اور اس کو نام اعمال ملتا ہے دانے ہاتھ میں. اللہ ہمیں بھی ان میں سے کرے. اللہم اجعلنا منہم، آمین کہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جس کو نام اعمال دیا گیا اس کے دانے ہاتھ میں. اب کیا ہے، ساری انسانیت کھڑی ہے، وہ کیا کہے گا، فَيَقُولُوا هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ. آؤ لوگو، آؤ، میں کامیاب ہو گیا، مجھے پتا تھا میرے حساب کا، تیاری کر کے آیا ہوں. آؤ میرا نام اعمال پڑھو، تم بھی پڑھو، خود بھی پڑھے گا، کہے گا تم بھی پڑھو، خوش ہو جائے گا. وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، یہ وہ موقع ہوگا جہاں لوگ بہت سارے ایسے ہوں گے جن کے چہرے خوش ہوں گے، جن کے چہرے چمکتے ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کتاب التفسیر، تفسیر سورہ رحمان میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب یہ کامیاب ہو گیا، اب جنت میں جانا ہے. سلامتی آ رہی ہے ساتھ کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولیں گے. اور پھر کیا ہوگا، یہ جماعت جب جنت میں جا رہی ہے، جنت میں کیسے جا رہی ہے، ان اول زمرۃ من امتی يدخلون الجنۃ علی صورۃ القمر لیلۃ البدر. آپ فرماتے ہیں میری اس امت کا جو سب سے پہلی جماعت، سب سے پہلا گروہ جنت کے اندر داخل ہوگا نا، محنت کرنے والے، اطاعت کرنے والے، مسلم بننے والے، جو سب سے پہلی جماعت، پہلا گروہ جنت کے اندر داخل ہوگا، ان کے چہرے ایسے چمکتے ہوں گے جس طرح آسمان کے اندر 14 کا چاند چمکتا ہے. جو دنیا کے اندر خواہ کالے تھے جیسے بھی تھے، وہاں سب کا رنگ سفید، اور اتنا سفید کہ اس چاند سے بھی زیادہ. ثم الذين يلونهم على احسن كوكب اضاءة في السماء، پھر اس کے بعد دوسری جماعت، دوسرا گروہ ہوگا، ان کے چہرے ایسے چمکتے ہوں گے جس طرح اندھیری رات میں آسمان پر ستارے چمکتے، اس طرح چمکتے ہوں گے. اللہ ہمیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر کیا ہوگا، جنت میں جانے لگے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان تلک جنتکم التی اورثتموها قال نوروا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں پھر کہا جائے گا لوگوں یہ وہی جنت ہے جس سے تمہیں وارث بنانے والا ہے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ وارث بنانے والا ہے جنت کا. جنت کے اندر جانے والے ہیں تو کیا ملے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہا جائے گا نور، پکارا جائے گا ان کو. کیا پکارا جائے گا، صحو ولا تسقموا، اب تم نے ہمیشہ کے لیے صحت مند رہنا ہے، بیمار نہیں ہونا. سر درد، بخار، نزلہ، زکام، پیشاب، پیخانہ، کینسر، ہیپاٹائٹس، کتنی بھی آج میں بیماری لائق ہے، پریشانیاں ہیں، سب سے پہلے اس کا حل ہو جائے گا. جنت میں نہیں گئے، علاج کا نہیں ہو گیا کہ اب تم نے ہمیشہ کے لیے صحت مند رہنا ہے، کبھی بیمار نہیں ہونا. اور اس کے بعد کیا ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان سے کہا جائے گا کہ تم ہمیشہ نعمتوں میں رہو گے، کبھی تمہاری نعمتیں چھینی نہیں جائیں گی. اور اس کے بعد اور اس کے بعد کہا جائے گا کہ تمہیں اس کے اندر ہمیشہ جوان رہنا ہے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا. اب کیا سب کچھ مل گیا، کیا چند سال کے بعد پھر نکال دیے جائیں گے؟ نہیں، فرشتے کہیں گے کہ وَخْلُدُوا فَلَا تَمُوتُوا،
اب تم نے رہنا بھی ہمیشہ ہے، تمہیں کبھی موت بھی نہیں آئے گی۔ ان نعمتوں میں، ان خوشیوں میں، ان بہاروں میں، اور ایسی ایسی بہاریں ہیں، ٹائم مختصر ہے، اس کے لیے آپ کتابوں کا مطالعہ کریں۔ جنت کا نظارہ آتا ہے، دل چاہتا ہے دنیا کو چھوڑ دیں، گھر بار کو چھوڑ دیں، اللہ کے دین کے لیے اس طرح وقف ہو جائیں۔ ایسے ایسے اللہ کے رسول نے موتی میں چلے ہیں کہ ہر خواہش پوری کی جائے گی جو وہ سے مانگے گا انسان۔ تو میرے بھائی، موضوع تو بہت وسیع ہے، جنت کا بہت نظارہ ہے، وقت کی قلت کے باعث کسی پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل نار سے بچا کر اہل جنت بنا دے، اور ہماری دنیا اور آخرت دونوں سوار دے، دونوں جہانوں میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واقول قولي هذا استغفر الله۔